ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان قد جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے تم پر اپنی میں نعمت کو پورا کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی عزت کی چیز یعنی دین اسلام تیرے پاس لایا میرے بھائیوں اور دوستو اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اسلامی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے والدین بھی مسلمان اور دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ مسلمان ہیں کیونکہ جب ماحول ہوتا ہے تو ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے جب ماحول نہ ہو تو برحق پر بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے پھر اس کو اگر اسلام کا ماحول ملے تو وہ اسلام ہی پہ چل پڑتا ہے اور اگر اس کے والدین آتش پرست ہوں تو اس کو آتش پرست بنا دیتے ہیں اگر یہود کے گھر میں پیدا ہو تو یہودی بن جاتا ہے اور اگر نصارہ کے گھر میں پیدا ہو تو نصرانی بنے ہندو اور سکھ کے گھر کے اندر پیدا ہو تو پھر یہ ہندو اور سکھ بن جاتا ہے تو اللہ نے الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں اور اسلامی ملک کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہاں بھیجا ہے
اور اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے کہ یہ انسان میں اور آپ یہ سارے کے سارے باعزت بنے، ان کو دنیا کی عزت ملے، ان کو آخرت کی عزت ملے، یہ دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی گزاریں، آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پیدائش سے پہلے الست بربکم، اللہ نے ہم سب کی روحوں سے اقرار لیا ہے، اور پھر اللہ نے وہی اقرار لے کر وہ خالق کائنات کہتا ہے جب دنیا میں تم جاؤ گے سأرسل الیکم رسلی یذکرونکم بمیثاقی وعہدی، جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو میرے رسول میرے انبیاء تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں نصیحت کریں گے، تمہیں یہ عہد یاد کروائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور نبی انسانیت پر محنت کرتا رہا کہ اے انسان تمہیں ظاہری کامیابی تمہیں دکان میں نظر آ رہی، تمہیں ظاہری کامیابی مٹی میں نظر آ رہی، کھیتی باڑی میں نظر آ رہی، صنعت اور تجارت میں نظر آ رہی، لیکن اگر تو کلمہ گو نہ ہوا، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا نہ ہوا، تو یہ جھوٹی عزت ہے، یہ عارضی عزت ہے، یہ عزت جوانی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ڈوب جائے گی، اور زندگی کے ختم ہوتے ہی یہ عزت ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دائمی عزت چاہتے ہو تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا تھا قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ارے ابو سفیان عزت چاہتے ہو، دنیا کی عزت بھی اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے، آخرت کی عزت بھی اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے۔ یہ دیندار جب مر کے اللہ کے پاس چلا جائے، یہ کلمہ گو جب مر کے اللہ کے پاس چلا جائے، یہ ایمان والا جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں اس گناہگار کو بھی لپیٹ لے گا، بشرطے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہو، اس ذات کا اقرار کرنے والا ہو۔ وہ خالق کائنات خود کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن کافروں تم خوشیاں مت منانا، یہ کامیابی اور یہ رحمت میں لکھ چکا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میری یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے قرآن پر میرے نبیوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ ایک دفعہ علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے تو شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان نے پکڑ لیا، کہا ابن عربی تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں نے پہچان لیا ہے، چہرہ تیرا نورانی ہے لیکن تو شیطان مردود ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ علامہ عربی سے شیطان کہتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، کہاں بولو بھائی کرتے ہیں مناظرہ، کہا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ علامہ ابن عربی نے کہا تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جلے گا۔ تو اس نے کہا تمہارا قرآن تو کچھ اور کہے، قرآن تو کہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، تو کل شے میں تو شیطان بھی موجود۔ تو اس نے کہا اللہ کہتا ہے قرآن میں رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز کو شامل حال ہے، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو کل شے میں شیطان بھی موجود ہے۔ تو علامہ ابن عربی خاموش ہو گئے، جواب نہیں تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ پڑھا نا، یہ مناظرہ، تو تھانوی کہتے تھے
کاش شیطان کی میرے ساتھ ملاقات ہوتی، میں شیطان کو اس کا جواب دیتا۔ حضرت نانوتوی نے واقعہ پڑھا، کہا کہ کاش ابن عربی کی جگہ میں ہوتا، یہ مناظرہ شیطان کے ساتھ میں کرتا، میں جواب دیتا اس کو۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے، قرآن کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، میرے اللہ کی رحمت وسیع ہے، میرے اللہ کی رحمت کی ایک چھتری ہے۔ یہ حضرت نانوتوی فرماتے تھے میرے اللہ کی رحمت کی ایک چھتری ہے، جو اس چھتری کے نیچے آئے گا اللہ کی رحمت کو لے لے گا۔ شیطان مردود تو اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے نہ آیا، نہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوا۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے اللہ کی یہ بھی رحمت گناہگار کو گناہ کے بقدر سزا دے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ایک ظالم نے 10 گناہ کیے ہوں، اللہ اس کو 20 کی سزا دے، یہ ظلم ہے۔ میرا اللہ ظالم کو 10 گناہوں کی 10 سزا دیتا ہے، یہ بھی تو اس خالق کائنات کی رحمت ہے۔ تو شیطان کو اس کے جرم کے بقدر میرا اللہ سزا دے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، میرے اللہ کی رحمت جو قرآن کہتا ہے سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، خالق کائنات کہتا ہے میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن میں یہ لکھ چکا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر، میرے قرآن پر، میرے نبی کے معجزات پر ایمان لائیں، میری رحمت ان کو شامل حال ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام اچانک ہنسنے لگے، اور رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کے دانت یہ نظر آئے، یعنی حضور جب ہنسے، رسول پاک علیہ السلام کا جب منہ کھلا تو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کے دانت نظر آئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ہنسنے لگے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ارے عمر، قیامت والے دن 2 ایمان والے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ ارے عمر، قیامت والے دن خالق کائنات کے سامنے ظالم بھی پیش ہوگا، مظلوم بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، دونوں ایمان والے ہوں گے۔ ظالم اللہ سے کہے گا، مظلوم اللہ سے کہے گا اے اللہ اس مسلمان نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، میرے ساتھ یہ زیادتی کی، مجھے اس زیادتی کا بدلہ دلوایا جائے۔ مظلوم اللہ کی عدالت میں عرض کرے گا کہ اللہ اس فضانے مسلمان نے میرے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اور میں دنیا میں اس زیادتی کا بدلہ نہ لے سکا، اے اللہ تو اس سے مجھے بدلہ لے کے دے دے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے یہ ظالم کے اعمال کو دیکھو، ظالم کے اعمال کو دیکھو، نامہ اعمال کو دیکھو، اس نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے؟ فرشتوں کے دیکھنے سے پہلے یہ ظالم کہے گا، یہ گناہگار مسلمان کہے گا اے اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ مظلوم مطالبہ کرے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اللہ فرمائیں گے اس ظالم کی نیکی نکال کر اس کو دے دو۔ وہ خود بولے گا کہ اللہ میرے پاس تو ہیچ ندارت، میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا اس ظالم کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نیکیاں ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ یہ بالکل کوڑا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر سینے میں لگی ہوئی ہے، توحید اختیار کرنے والا تھا، مشرک نہیں تھا۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ بڑا گناہ ہے،
یہ اللہ معاف نہیں کرے گا مشرک کے شرک کو. شرک کے علاوہ ساری بیماریاں اور گناہوں کو اللہ پاک امید ہے کہ ایمان والوں کی معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی تو شرک میں مبتلا. بیماریاں تو قبروں کے طواف جا کے کرتے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. نبی کے روزے پر جائے تو جوتیاں ہاتھ میں پکڑی ہوں، نبی کے روزے پر جائے تو جوتیاں پیٹھ کے پیچھے لٹکا کے جائے، علی حجویری کے دربار پہ جائے تو جوتیاں قریب نہیں، بابا ناراض ہو جائے گا. نبی ناراض نہیں ہوتا. اور 80 من دودھ سے سال میں 2 دفعہ، یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں، سال میں 2 دفعہ 80 من دودھ سے علی حجویری صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کی دھلائی ہوتی ہے. 80 من دودھ سے کہ بابا ناراض نہ ہو جائے. بھائی وہ بزرگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، لیکن ان چیزوں سے میرے نبی نے منع کیا کہ میری قبر کو جلسہ گاہ، میری قبر کو جلسہ گاہ، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. اور ہم جائیں گے طواف بھی کریں گے اور منتیں اور چڑھاوے بھی چڑھا کے آتے ہیں. یہ سراسر شرک ہے، ناجائز اور حرام ہے. ایک عجیب واقعات کرتا ہوں، بات کہیں اور چلی گئی. لاہور کے اندر ایک جلسہ تھا تو مولانا سرفراز سبزر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس جلسے میں تقریر کر رہا تھا تو دوران تقریر میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا جنوبی پنجاب کے اندر مسلمانوں کو ہندو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا. ہندو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا، اور وہاں پر ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کی قبریں موجود، اور یہ مسلمان ان قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے، وہاں پر چڑھاوے چڑھائے ہوئے، لیکن ان بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے کسی ہندو کو تکلیف نہیں دی، ہندو کے مسائل کا جواب نہیں دیا، اس کی گولی کا جواب نہیں دیا. کم مجمع کے اندر ہندو بھی موجود تھے، مسلمان بھی تھے، اس مجمع میں ہندو بھی موجود تھے. تو ایک ہندو کھڑا ہوا، اس نے مجھے کہا بھائی سرفراز صاحب، اصل میں یہ مسلمانوں کے پیر حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے پنجاب کے مسلمانوں پر کافر ظلم ڈھا رہا کہ ادھر کے پیر حج پہ گئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی مسلمانوں کا حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور یہ تو شوال کا مہینہ ہے، ہمارے سارے بزرگ قبروں میں ہیں، مدد نہیں کر رہے. مدد کرنے والا ایک اللہ ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام صحابہ میں موجود، اچانک رسول پاک علیہ السلام ہنسنے لگے. حضرت عمر نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا قیامت والے دن 2 ایمان والے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا. مظلوم اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ اس فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ مجھے اس سے بدلہ لے کر دیں. اللہ پاک ظالم کو کہے گا بدلہ دو، کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو نیکی ہے کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا ظالم کے نامہ اعمال کو دیکھو، کوئی نیکی ہے؟ فرشتے کہیں گے ہیج نہ دارد، خالی نامہ اعمال، گناہوں کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس. پھر وہ مظلوم کہے گا اللہ اگر اس کے پاس نیکی کوئی نہیں تو میرا ایک گناہ اٹھا کے اس کے سر پر ڈال دے. میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ پاک ایمان والوں کے لیے اس رحمت کو ثابت کر چکا. تو اب وہ مظلوم کہے گا اللہ اگر اس کی کوئی نیکی مجھے نہیں دیتے تو میرا ایک گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو. رسول پاک علیہ السلام یہ جملہ کہہ کے رونے لگے. فرمایا عمر یہ بڑا سخت دن ہوگا، یہ بڑا سخت دن ہوگا. زبان بولے گی، پیٹ بولے گا، ہاتھ بولیں گے. اور جس بیوی کی خاطر میں حرام کھاتا ہوں، جس بیوی کی خوش کرنے کی خاطر میں حرام لاتا ہوں، جس اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے میں حرام کھاتا ہوں، وہ بیوی بھی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی وفصیلتہ التی
یہ سارے بھاگ جائیں گے، بیوی بھی، بچے بھی، ماں باپ بھی اور خاندان بھی، سارے منہ پر پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اور عمر یہ بڑا سخت دن ہوگا جس دن مظلوم کہے گا اے اللہ میرا ایک گناہ اٹھا کے اس ظالم کے سر پہ ڈال دے۔ حضور رو پڑے، عمر یہ بڑا سخت دن ہوگا، اس دن اپنے بھی اجنبی بن جائیں گے، اپنے بھی پرائے بن جائیں گے، محبت کرنے والی ماں بھی منہ پھیر لے گی۔ پھر اب اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ اللہ پاک اس وقت مظلوم کو اللہ فرمائے گا، فرشتوں کو کہے گا اس کا ذرا جنت کی سیر تو کرا کے لاؤ۔ فرشتے اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے اور دیکھے گا، یہ مظلوم دیکھے گا جنت کا سونے کا محل بھی تیار ہے، چاندی کا محل بھی تیار ہے، جنت کی زیارت کر کے آئے گا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جنت کے یہ محلات سونے چاندی والے تم چاہتے ہو کہ تجھے یہ محل مل جائے؟ تو یہ مظلوم کہے گا اے اللہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے پھر دو نہ قیمت اس کی، محلات اور بنگلے مفت سفتی تھوڑے ہی ملتے ہیں، تو قیمت دو نا۔ اے اللہ میرے پاس تو قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرمائے گا تیرے پاس قیمت موجود ہے۔ اللہ کدھر ہے مجھے تو پتہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا اس ظالم کو تو اگر معاف کر دے گا یہی معافی اس جنت کی قیمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا جا وہ سونے اور چاندی کے محلات لے لے، تو اس کی قیمت ادا کر چکا۔ پتہ نہیں ہم نے ایسے اللہ سے کیوں منہ پھیرا ہوا ہے، اس اللہ سے میں نے کیوں منہ پھیرا ہوا ہے جو ہر روز دن کو بھی اعلان کرے رات کو بھی اعلان کرے ان اللہ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار۔ رات کو کہتا ہے میری طرف آ جانا میں معاف کروں، دن کو کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو جانا میں معاف کروں۔ کبھی وہ اچھے حالات دے کر آزمائے کہ شاید اچھے حالات ہوں، پھر نمازی بنے، پھر قرآن پڑھنے والا بنے، پھر روزے رکھے، شاید پھر اس کے اندر تکبر ختم ہو جائے۔ کبھی مال کے اندر غرق ہو تو اللہ پھر رسی تھوڑی سی تنگ کر لیتا ہے، شاید تو تنگ دستی میں صحت مند ہو جائے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ کہتا ہے کبھی مال دیتا ہوں شاید میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرے سامنے گردن جھکا دو، جب تم مالداری میں گردن نہ جھکاؤ تو میں پھر تنگ دستی لے آتا ہوں، شاید تنگ دستی میں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، شاید بیماری میں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس منعم حقیقی، اس رحمت کی بارش کرنے والا، اس سے منہ پھیرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ میں خود دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ہاں پہاڑوں پہ جب اینٹ لے کے جاتے ہیں، بجری لے کے جاتے ہیں، سیمنٹ لے کے جاتے ہیں، وہ جو گدوں کا مالک ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ اس کو گھر دکھاتا ہے کہ یہ بجری کس گھر پہنچانی ہے، ایک دفعہ اس کو گھر دکھاتا ہے، پھر اس کے سیمنٹ اور مالک ساتھ نہ بھی ہو تو وہ گدھا سیدھا اس گھر چلا جاتا ہے۔ ہم تو گدھے سے بھی گئے گزرے، ہمیں تو اس نے راہ بتا دی، اہدنا الصراط المستقیم، دائیں جاؤ گے مرو گے، بائیں جاؤ گے مرو گے، ایک ہی راستہ ہے سیدھا۔ گدھے کو ایک دفعہ بتا دو وہ سیدھا چل پڑتا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا، مجھے کیا ہوا، مجھے کیا ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، قرآن نے اس کا واقعہ نقل کیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو کہا اپنی امت کو بتاؤ، اپنی امت کو بتاؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو گدھے سے بھی گئے گزرے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ اے میرے حبیب اپنی امت کو واقعہ سنا اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، بلم بن باعورہ کو۔ اس کو اللہ کا اسم اعظم یاد تھا، وہ دعا کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، اللہ نے کبھی اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹایا تھا۔ پھر دم درود بھی شروع کر دیا۔
اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ قوم عمالقہ پر حملہ کرو، یہ عمالقہ یہ جو فلسطین ہے یہ آپ کے باپ حضرت یوسف علیہ السلام کا علاقہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ ہے، آپ وہاں پر حملہ کریں تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں فتح یقینی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے. عمالقہ والوں کو معلوم تھا کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے اور بنی اسرائیل والے ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے، اور ایمان والا جنگ جیتتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت سے. چنانچہ قوم عمالقہ والوں نے کیا ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ کو یقینی فتح ہے، اور ان کے پاس ایک بزرگ تھا بلعام بن بعورہ. ان کو پتہ تھا ہمارے پاس بڑا سرمایہ ہے، ہم بزرگ کو کہیں گے نبی کے خلاف بد دعا کر دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. قوم عمالقہ والے بلعام بن بعورہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل ہمارے علاقے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ کو اس میں عزم دیا، آپ ہاتھ اٹھاؤ موسیٰ کا بیڑا غرق ہو جائے. بلعام بن بعورہ کا مزاج یہ تھا، دعا کرنے سے پہلے وہ استخارہ کرتا تھا. اس نے کہا مجھے پہلے استخارہ کرنے دو. اس نے استخارہ کیا، اس نے کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا، موسیٰ اللہ کا نبی ہے اور بنی اسرائیل والے اللہ کے بندے ہیں، مجھے استخارے میں نبی کے خلاف بد دعا کی اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہیں ملی. انہوں نے سونا بھی دیا، چاندی بھی دیے، پیسے بھی دیے، پھر بھی کام نہ بنا. پھر بیوی کو استعمال کیا، کہا تیرا باخاون پاگل ہو گیا ہے. تو جب اس نے پیسہ سونا دیکھا نا تو اس نے پھر کہا، جب بیوی نے بھی کہا کیا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کر دینا بد دعا. بیوی نے کہا کیا ہوتا ہے، کر دو موسیٰ کے خلاف بد دعا، پھر توبہ کر لینا، کچھ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں استخارہ کروں گا. استخارہ کیا تو اس دفعہ خواب میں کچھ بھی نہ آیا. تو اس نے قوم والوں سے کہا آج میں نے استخارہ کیا، میرا استخارہ بند ہو گیا، لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں موسیٰ کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں استخارہ بند نہیں، استخارہ کھل گیا. تو قصہ مختصر یہ کہ پیسے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قوم کو لے کر بد دعا شروع کی. جب بد دعا شروع کی تو جو موسیٰ کے خلاف بد دعا کر رہا تھا وہ الفاظ اپنے اور اپنی قوم کے خلاف استعمال کرنے لگا کہ اللہ میری قوم کا ستیہ ناش کر دے. اور قوم والوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو رہا. اس نے کہا یہ زبان میرے اختیار میں نہیں، یہ زبان اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میں اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہوں، اللہ کروا رہا. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بد دعا کرتے ہی یہ کتے کی طرح ہو گیا، زبان لٹک کر ادھر آ گئی، کتے کی طرح ہو گیا، زبان لٹک کے ادھر آ گئی. اور جس طرح کتا زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو بھگاؤ تو بھی وہ ہا ہا کرے، اور اگر اس کے نہ بھگاؤ تو بھی وہ ہا ہا کرے، کتے کی طرح ہو گیا. نبی کے خلاف بد دعا کی ہے، علم موجود تھا، باعمل تھا، اللہ کی ایک نعمت کی ناقدری کی، علم کی ناقدری کی ہے. اللہ نے ایمان کی بھی چھٹی. تو اس نے کہا اللہ تو نے میرا بیڑا غرق کیا نا موسیٰ کی وجہ سے، تو اب میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ان سے کہا ایسا کرو لڑکیوں کو بنا سنوار کے ان کے لشکر میں بھیج دو، ان میں سے کوئی کسی لڑکی سے منہ کالا کر دے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور پھر ایک عورت گئی بنی اسرائیل کے، ایک بے غیرت نے زنا کیا، اللہ کی مدد ہٹ گئی، اور نبی کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی مدد ہٹ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا اسی وادی تیم میں انتقال ہوا. 40 سال تک بنی اسرائیل اس علاقے کو فتح نہ کر سکے. پھر یوشع بن نون علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے نبوت دی، وہ علاقہ فتح ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے پڑے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے پڑے ہیں. اگر گدھے کو سیدھی راہ بتا دو تو وہ بھی چلے. تو یہ واقعہ میں نے ضمن میں عرض کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چند جانور ایسے ہوں گے جو جانور جنت میں جائیں گے. ان میں سے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک چونٹی ہوگی
جس چونٹی نے یہ فکر کی تھی ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھا، چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے قدموں، ان کے لشکر کے قدموں کے نیچے کچل نہ جاؤ، یہ چونٹی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ یونس علیہ السلام کی وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، اللہ اس مچھلی کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یعفور گدھا، جو حضور سے پیار کرنے والا تھا، حضور سے عشق تھا، حضور کے انتقال کے تیسرے دن اس نے کنویں میں چھلانگ مار کے ہلاک ہو گیا۔ ہمارے گدھے ہیں جو کہتے ہیں عاشق رسول داڑھی ہے ہی نہیں، تو ایک گدھا ان سے کروڑوں درجے قیمتی تھا۔ نماز یہ نہیں پڑھتا، عاشق رسول ہے، 11ویں 12ویں کو چاول پک کے عاشق رسول آ گیا ماشاءاللہ، تو گدھا ان سے زیادہ قیمتی تھا، تیسرے دن کنویں میں چھلانگ مار کے مر گیا۔ تو یہ گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور یہ یعفور جس کا میں نے کہا ہے یہ جنت میں جائے۔ اور بلعم بن باورا دیندار تھا، مرتد اور بغیرت ہو کے مرا، اس کی جگہ اللہ پاک اصحاب کہف کے کتے کو داخل کرے گا۔ اصحاب کہف کے کتے نے 7 دینداروں مسلمانوں کی جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علاقہ چھوڑا تھا، اس کتے کو اللہ نے قوت گویائی دی تھی، کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایمان بچانے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہے ہو مجھے بھی لے جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے قیامت والے دن یہ بلعم بن باورا، یہ حسین اور جمیل، اس کی جگہ اس کی شکل اللہ کتے کو دے گا، یہ کتا جنت کے اندر جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو نہ لینا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور اپنے آپ کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔